ایسی جیسے کہ ایک مسلمان کو نیکوکار عبادت گزار متقی پرہیزگار کو مسلمان تو مانیں گے مگر گواہی نہیں دیں گے کہ وہ جنت میں چلا گیا. فرمایا وَلَا يَحْكُمُونَ لِوَاحِدٍ بِعَيْنِهِ، ایک معروف متعین شخص کو نام کے ساتھ پرسنالٹی کے ساتھ طے کر کے کہ فلاں صاحب نام کے ساتھ اس کے لیے فیصلہ نہیں کریں گے انہو من اہل الجنت، جنتی ہے مسلمان کے لیے. وَلَا يَحْكُمُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ بِعَيْنِهِ، اور کسی دوسرے شخص پر جو کافر ہو یا بہت زیادہ گنہگار بدکار سیاکار ہو، زندگی میں کبھی بھی کوئی نیکی کا کام نہ کیا ہو، گنہگار ہو یا بدکار ہو یا کفار میں سے کافر ہو، مشرک ہو، ملحد ہو، یہودی نصرانی ہو، مر گیا نام لے کر کے نہیں کہیں گے انہو من اہل النار کہ وہ جہنمی ہے، نام لے کر کے نہیں. مرنے کے بعد کسی کے بھی نام کے لیے نہ تو نام لے کر کے آپ اس کو جنتی کہیں گے نہ نام لے کر کے اس کو جہنمی کہیں گے، بلکہ مرنے سے پہلے پہلے تک کے حالات جو آپ جانتے ہیں، یہ مسلمان تھا اس کو مسلمان مانیں گے، دعا کریں گے اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے، جنت کے داخلے کی دعا کریں گے، امید رکھیں گے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے بخشش بھی طلب کریں گے کہ اللہ اس کو بخش دے. مرنے سے پہلے پہلے تک ہمارے علم میں جو انسان کافر تھا اسے کافر کہیں گے، مسلمان نہیں کہیں گے، لیکن جو مسلمان تھا اس کو مسلمان کہیں گے. اب مسلمانوں میں دو طرح کے لوگ، جو نیکوکار تھا متقی پرہیزگار تھا اس کے لیے امید رکھیں گے کہ انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ کی فضل سے وہ رحمت سے جنت میں گیا ہوگا، اور دعا بھی کریں گے کہ اللہ اگر اس کی کوئی کمیاں ہو تو معاف کر دے. اور جو مسلمان سیاہکار تھا، بدکار تھا، گنہگار تھا، اس کو مسلمان تو مانیں گے جب تک کہ اس کے پاس کوئی کفر نہ پایا گیا ہو، عموماً مسلمان تھا، لیکن اس کے لیے ڈریں گے، ہم خوف رکھیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم میں چلا جائے، اور اسی لیے اس کے لیے دعا بھی کریں گے مغفرت کی جب تک کہ وہ اسلام پر تھا. لیکن اگر وہ اس نے ایسے گناہ کیے تھے جو گناہ اس کو کفر میں لے گئے اور اس پر کفر کی حجت قائم کر دی گئی، بتلا دیا گیا کہ تیرا یہ گناہ شرک ہے، تیرا یہ گناہ کفر ہے، حجت قائم کر دی گئی، بتلا دیا گیا، سارے شبہات دور کر دیے گئے، کوئی شبہ نہیں رہا، کوئی شک شبہ نہیں رہا، پھر بھی اپنی جاننے کے باوجود مصر رہا، اصرار کرتا رہا، اسی پر باقی رہا، ہٹ درم رہا، تو پھر اور اس پر اہل علم نے، اہل دانش نے اور علماء نے اس پر فتویٰ بھی لگا دیا کہ یہ کافر ہے کفر کی وجہ سے، اور اس نے کہا ٹھیک ہے میں کافر ہوں، کوئی بات نہیں، میں اپنی بات پہ رہوں گا، توبہ نہیں کی، تو پھر تو وہ کافر ہے، تو اس کو کافر میں شمار کریں. لیکن جس نے کافر، جس پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگا، حجت قائم نہیں ہوئی، گرچہ کفریہ کاموں میں تھا، گرچہ شرکیہ کاموں میں تھا، مگر اس پر حجت قائم نہیں ہوئی، شرک کرنے کے باوجود اس پر حجت قائم نہیں ہوئی، اس کو نہیں سمجھایا گیا کہ تم جو کرتے ہو وہ شرک اکبر ہے، اور اس کے شبہات کا ازالہ نہیں کیا گیا اور وہ مر گیا، تو اس کو مسلمان مانا جائے گا، مشرک نہیں. اس کی زندگی میں اس کو ڈرانے کے لیے کہا جائے گا تو شرک کرتا ہے، مشرک ہے. مگر اگر حجت قائم نہیں ہوئی ہے، وضاحت نہیں ہوئی ہے، دین کا حکم نہیں پہنچا ہے، اس کے شبہات کا ازالہ نہیں ہوا ہے، اور اس پر فتویٰ، تمام شرائط، تکفیر کی شرطوں کو رکھتے ہوئے سامنے، اور ہر طرح کی رکاوٹوں اور موانع کو سامنے رکھتے ہوئے، دیکھتے ہوئے کفر کے فتویٰ نہیں لگائے اس پہ، تو اس شخص کو کافر کہنا جرم عظیم ہے. اس کو مشرک کہہ کر کے اسلام سے خارج کرنا بہت بڑا جرم ہے، جان لیجیے آپ لوگ.
اور جو لوگ بعض اہل حدیث خطبہ، بعض اہل حدیث علماء، بعض اہل حدیث میدان دعوت میں کام کرنے والے، بعض داعی لوگ اگر تمام اس طرح کے عمل کرنے والے، شرک کرنے والے مسلمانوں کو بلا تفریق کافر قرار دیتے ہیں تو یہ اہل حدیثوں کا ایمان نہیں ہے، یہ اہل حدیثوں کا عقیدہ نہیں ہے، غلط تفسیر ہے وہ عقیدے کی، غلط تفسیر ہے، غلط فہمی ہے ان لوگوں کی کہ بریلوی سب کافر، نعوذ باللہ دیوبندی سب کافر. یہ بات کہنا غلط ہے. بغیر تحقیق کے، بغیر حجت قائم کیے ہوئے اس بات کو سنیے، سمجھیے اور اس کو لے کر کے جائیے اس پیغام کو کہ بغیر حجت قائم کیے ہوئے کسی انسان کو کافر قرار دینا جرم عظیم ہے. حدیث میں آتا ہے من قال لاخیہ یا کافر فقد باء بها احدهما. اگر کسی شخص نے اپنے مسلمان بھائی سے کافر کہا، اس کو کافر قرار دیا، تو اس لفظ کا حقدار، اس لقب کا حقدار یا تو وہ کہنے والا ہوگا یا وہ شخص ہوگا. اگر صحیح کہا ہے تو وہ حقدار ہوگا، اور غلط کہا ہے تو فقط رجع الی قائلہ، وہ لفظ لوٹے گا اس کے کہنے والے پر. کہنے والا خود اللہ کے یہاں کافر شمار ہوگا.